قرآن مجید سے دوری کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ میرا وضو نہیں ہے. چونکہ وضو نہیں ہے تو ہم قرآن نہیں پڑھیں گے. تو وضو نہ جلدی کرنا اور نہ جلدی قرآن کو ہاتھ لگانا، یعنی اب ہر آدمی کے لیے ہر وقت باوضو رہنا تو ممکن نہیں. بہت سارے لوگ بعض بیماریوں کی وجہ سے نماز کا جو مختصر سا وقت ہوتا ہے اس کے لیے مشکل سے باوضو رہتے ہیں، تو کہاں بھی یہ خواہش کریں کہ اب ہم ساتھ تلاوت بھی کریں تو وہ تو بھی محروم رہ گئے. تو اس لیے یہ بھی ایک شیطانی پروپیگنڈا ہے، شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ وہ یہ کہہ کے لوگوں کو نماز سے قرآن سے دور کر رہا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہے تو اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو جہاں تک قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کا تعلق ہے، اس بارے میں تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پاک آدمی وضو کے بغیر زبانی تلاوت کر سکتا ہے. البتہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے بارے میں اب اہل علم کی دو رائے ہیں. اب یہ ذرا دھیان سے سن لیں دو رائے کون سی ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کو چھونا اور تلاوت کرنا جائز ہے. اب جو کہتے ہیں جائز نہیں، ان کا موقف کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. ٹھیک ہے، اب ہمیں جسٹ آیت کا وہ ٹکڑا نہیں لینا. کبھی بھی اس کا مفہوم لینے لگیں تو اس کا سیاق و سباق ضرور دیکھیں، اس کا پیچھے جو کانٹینٹ ہے وہ ضرور دیکھیں کہ یہ کس حوالے سے بات کی گئی ہے. اگر ہم اس کو جسٹ اس آیت کو لیتے ہیں تو وہ تو صاف ہے اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھ لیں اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی واضح آیت، کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونے سے منع کیا گیا ہو، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے. جہاں تک سورت کی اس آیت کا تعلق ہے، اس سے پہلی دو آیتیں دیکھیں وہ اس طرح ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پھر کہا لا یمسہ الا المطہرون. اب کانٹینٹ دیکھیں کیا ہے کہ بے شک قرآن بڑی عزت والا ہے، ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اب اس آیت کی تشریح کے حوالے سے اکثر مفسرین کے نزدیک لا یمسہ میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوح محفوظ کی طرح ہے، یعنی لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ. جو اس کو ہے نا، اس سے مراد ہے کہ لوح محفوظ کو تو وہی چھو سکتے ہیں نا جو پاک ہے، یعنی فرشتے، کیونکہ لوح محفوظ میں پہنچ یوز کیا ہے. تو بعض نے اس ضمیر کو قرآن کے لیے مانا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. تو یہ جو دلیل دیتے ہیں نا وہ قرآن کو بے وضو چھونا جائز نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، مگر یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا وہ یہ دلیل لیتے ہیں کہ لا یمسہ میں ضمیر کا جو لوٹنا ہے وہ لوح محفوظ ہے، پاک لوگوں سے مراد فرشتے ہیں. اصل میں اس میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے. یعنی مشرکین کہتے تھے نا کہ قرآن شیاطین لے کر اترتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو شیاطین جو ہے لے کے آتے ہیں، قرآن اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں اور وہ پھر آگے بولتے ہیں. اصل میں اس بات کی تردید ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن تو شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے، کیونکہ ایک لوح محفوظ سے چیز آ رہی ہے، وہاں تو شیطان کی رسائی تک نہیں، اس کو تو وہاں صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی پاک چھوتے ہیں. وہ پاک سے مراد کیا ہے؟ فرشتے. مطہرون سے مراد فرشتے ہیں کہ وہاں شیاطین کی رسائی نہیں ہے، وہاں شیطان نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ آیت کا کانٹینٹ کسی اور اینگل سے تھا کہ مشرکین کو کہا گیا کہ وہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، لوح محفوظ سے ڈائریکٹ آتا ہے، بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے اس پہ شک کیا جا سکے. دوسری چیز پہ بھی غور کریں کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، حکم نہیں دیا جا رہا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ، ایک ہوتا ہے جملہ حکمیہ. ٹھیک ہے، خبریہ کیا ہے؟ جس میں بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں. تو حکمن کیا ہوتا ہے کہ کہا جانا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو اس لیے اس میں ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. ٹھیک ہے، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کو پاک لوگ ہی چھوؤ. ٹھیک ہے، امر کا صیغہ نہیں ہے یا منع کرنے کا صیغہ نہیں ہے. اصل میں جو نفی والی بات تھی انہوں نے نہیں میں بدل کے کر دی. نفی کرنا کسی چیز کی یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا یا ایسا نہیں ہوتا، لیکن نہیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، نہیں عربی کا جو ہے اس کو ہم اردو میں نہیں میں بدلتے ہیں. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو. تو اس لیے نفی اور نہیں میں بہت فرق ہے. یہ جملہ نفیہ ہے، اس میں نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو. یہ چیزیں بہت کانشیسلی اور باریک بینی سے سمجھنے والی ہیں. نچوڑ یہ ہے، لبے لباب یہ ہے
کہ ہم بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے علاوہ کہیں بھی ایسا حکم موجود نہیں جہاں جس طرح نماز، جس طرح باقی احکامات واضح ہیں. کیونکہ یہ چیز بھی کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ دین کے معاملے میں 2 رولز کو مد نظر رکھیں کہ عبادات میں ہر چیز منع جب تک کہ اس کا حکم نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور باقی معاملات میں جائز ناجائز، حلال و حرام میں ہر چیز کی اجازت ہے جب تک کہ اس کی ممانعت نہ آ جائے. یعنی عبادات میں ہمیں ہر دفعہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور اس میں کہیں بھی، یا پھر اگر یہ نہیں کہ تم یہ نہیں کرو تو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ کہنا کہ تم وضو کیے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بتائیں یہ چینجنگ نہیں دین میں؟ کیا اپنے صحابہ کو دیکھیں، ان کی زندگی میں یہ طریقہ موجود ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے نا. ہم خود سے اس کے ایڈیشن نہیں کر سکتے، نہ ہم خود سے کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم خود سے کچھ چھوڑ سکتے ہیں. اس میں بہت کانشیس رہنا ہوگا. ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں صحابہ ہر وقت باوضو اگر رہتے ہوتے قرآن کے لیے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعے میں دلیل موجود ہوتی. فلاں صحابی سے یا فلاں صحابی کا یہ عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں وضو سے نہیں ہوں لہٰذا میں قرآن نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے. ایسے جملے، ایسے واقعے، ایسا کوئی کانسیپٹ پوری کتب میں، پوری احادیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. اگر کہیں ہوتا تو آ جاتا. اس لیے ہم خود سے اس پر پابندی بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ صحابہ کی زندگی میں کہیں سے پابندی نہیں ملتی. تو یہ بہت کلیئرلی کہ انشاءاللہ ہمیں اس پہ دیکھیں، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن یعنی وضو نہیں کیا ہوا، ہر وقت باوضو رہنا بہت مشکل ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو بتائیں پھر ہم بچوں کو قرآن نہ سکھائیں؟ خود سوچیں کہ اگر قرآن مجید کو چھونے اور تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دے دیا جاتا پراپر جس طرح ہم نے دیا ہوا ہے سمجھ کے، تو بتائیں نہ صرف یہ عام مسلمان تلاوت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کے لیے پیدا ہو جاتی، بلکہ جو تعلیم باقاعدہ سیکھ رہے ہیں وہ اساتذہ، وہ خصوصاً طلباء، ان کے لیے تو پھر بڑی مشکلات تھیں. وہ تو نہ تو بچہ اس کو باقاعدہ حفظ کر سکتا تھا، نہ ہی باقاعدہ اس کو جو ہے سیکھ سکتا تھا، کیونکہ وضو ہر وقت نہیں ہوتا. اب ہر وقت کلاس میں لائنیں لگی رہے وضو کرنے کے لیے، مشکل ہے یہ کام. جنہوں نے سارا دن قرآن کے ساتھ جڑنا ہے ان کے لیے مشکل ہے ہر وقت باوضو رہنا. تو اس لیے یہ چیزیں آسانی، دین نے ہمیشہ آسانی سکھائی ہے کہ جس چیز کی پابندی تھی، دیکھیں نماز نہیں ہوتی نا وضو کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا، قید لگا دی کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. تو لیکن جہاں پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا ایسا. بتائیں اگر کہیں سے آپ کو کوئی حکم ملتا ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں اس پہ غور کروں. لیکن مجھے آج تک کہیں بھی ایسا حکم نہیں ملا جہاں وضو کی پابندی کی گئی ہو کہ قرآن پڑھنا ہے تو وضو کرے. تو اس لیے اپنے بچوں کو آسانی کی طرف لے کر آئیں. یعنی یہ جو رسمن ہم شروع سے پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہائے اللہ یہ بے ادبی ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے یہ ادب سیکھا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا اگر وضو نہیں. تو ہم یہ نہیں دوسرے اینگل سے دیکھتے کہ ہمارے بچے اس وضو نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پکڑنا مشکل سمجھتے ہیں. مت چلیں بالفرض ہم وضو تو سکھا دیتے ہیں بچوں کو، بتائیں پھر بچوں کے اندر قرآن پاک کی اس طرح کی محبت نہیں رہتی کیونکہ ان کو مشکل لگتا ہے. آپ بتائیں آپ کتنی بار قرآن پاک اٹھاتی ہیں؟ اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے، بتائیں ہر دفعہ آپ کو کہا جائے کہ اب بھی پھر لے کے آؤ قرآن، سناؤ جو یاد کیا تھا، اب پھر لے کے آؤ، پڑھو جو سیکھنا تھا، اب لے کے آؤ ذرا اپنی محبت بتاؤ قرآن سے. نہیں نہ پڑھا جاتا ہر وقت قرآن. کیوں نہیں پڑھتی؟ کیا یہ چیز آڑے نہیں آ رہی کہ میرا وضو نہیں ہے، اب میں وضو کروں گی، پڑھوں گی، میں ظہر کے لیے وضو کروں گی پھر کھول لوں گی قرآن، عصر کے لیے کروں گی پھر کھول لوں گی. بتائیں آپ کے اندر کتنی محبت قرآن کی ہے کہ آپ فٹافٹ اٹھا کے تو پڑھنے لگ جائیں. نہیں پڑھا جاتا صرف اس وجہ سے کہ وضو نہیں ہے. تو بتائیں آپ قرآن سے کتنا دور ہیں. اگر آپ یہی اسلام کی آسانی کو لے لیتی ہیں کہ آپ کا وضو نہیں کوئی بات نہیں، اب قرآن تو اٹھائیں، پڑھیں تو صحیح. ہر وقت اس کا ذکر، آپ کچن میں کام کرتے ہیں آپ قرآن کو لے سکتی ہیں. آپ کچن میں قرآن چھوٹا سا رکھیں، سامنے کھول لیں، موبائل اسکرین پہ کھول لیں، آپ ہانڈی بنا رہی ہیں ساتھ قرآن پڑھیں. آپ کوئی یعنی آپ کپڑے پریس کرتے ہوئے بھی ہم ساتھ اسی سینڈ کے اوپر سامنے موبائل یا قرآن پاک رکھ سکتے ہیں، یا یاد کرنا ہے ایک آیت کو کریں، اس کو پڑھتے جائیں. یعنی کسی بھی طرح آپ قرآن کے ساتھ ٹچ رہیں گی. جسٹ اس لیے آپ کہیں بھی تھوڑی سی فراغت پاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں میرے سامنے یعنی کتاب رکھے نا. ہم اصل میں قرآن کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں ڈیلی، جب باقاعدہ وضو کر کے پڑھنا ہوتا ہم اٹھاتے ہیں، ادروائز ہم نے کبھی زحمت نہیں کی اس کو کھولنے کی. تو بتائیں
کبھی بھی آپ کو قرآن پاک کی تشریح کہیں سے ڈھونڈنی پڑ جائے، کہیں سے کوئی دلائل ڈھونڈنے پڑ جائیں، قرآن پاک کی کوئی آیت ڈھونڈنی پڑ جائے، تو آپ نہیں ہاتھ اٹھاتی ہیں، آپ کہتی ہیں نہیں لگاتی ہیں کہ میرا وضو نہیں ہے لہٰذا پھر کریں گے۔ وہ جو پھر کا وقت ہے وہ دوبارہ آتا ہی نہیں۔ تو اب آپ خود دیکھیں اپنی زندگی میں، قرآن صرف وضو نہ ہونے کی وجہ سے قرآن آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا۔ آج آپ اس چیز کو نکال دیں، آپ وضو ٹھیک ہے ادب ضرور کریں، لیکن اس پہ اس طرح کی پابندی نہ لگائیں جو اللہ کے نبی نے نہیں لگائی یا صحابہ نے نہیں لگائی۔ اس طرح کی پابندی سے نکلیں گی، آپ کے لیے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا عام بک جو جیسے پڑھی ہوتی ہے نا، فٹافٹ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ ہم نے ایک کتاب شروع کی ہو نا ترتیب سے پڑھنا، تو جو ہمیں ٹائم ملتا ہے، ناول دیکھ لیں ہم شروع کیا ہوتا ہے تو جو ٹائم ملتا ہے ہم بیچ بیچ میں کھول کے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک تعلق رہتا ہے آپ کا ناول کے ساتھ، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی آڑے آتی ہے چیز۔ تو اس لیے قرآن سے دوری کے اسباب میں سے یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے اندر یہ رکاوٹ آ چکی ہے، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو خدا را اس چیز سے نکلیے جس چیز کی اسلام نے پابندی نہیں لگائی، آپ اپنے آپ کو پابندی میں رکھ کے اس سے دور مت ہوں، ورنہ یہ آپ کو ہدایت نہیں اس طرح دے گا، کیونکہ آپ اس کو کھول لیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ملے گی۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سے دور